درگاہ کے باہر سفید چادر بچھائے حیا بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے کچھ سکے اور روٹی کے سوکھے ٹکڑے رکھے تھے جو عقیدت مندوں نے اللہ کی راہ میں ڈال دیے تھے۔ اس کا چہرہ دھوپ میں جھلسا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں وہی پوری اسرار چمک تھی جو اکثر فقیرنیوں میں ہوتی ہے، جیسے انہیں دنیا کے راز معلوم ہوں، جیسے وہ جانتی ہوں کون دل سے دعا مانگ رہا ہے اور کون محض ایک رسم نبھا رہا ہے۔ وہ روز یہی کرتی تھی، آنے جانے والوں کی آنکھوں میں جھانکتی، ان کی جھوٹی سچی دعائیں سنتی اور سر ہلا کر ایک ایسی پراسرار مسکراہٹ دیتی جو سائل کے دل کو عجیب سے اطمینان میں مبتلا کر دیتی۔ درگاہ کے فقیر اور زائرین اسے بابا کی چڑیا کہتے تھے، چھوٹی سی نازک سی مگر چالاک۔ وہ کم بولتی، مگر جب بولتی تو لگتا جیسے کوئی درویش بول رہا ہو۔ اس دن بھی وہ اپنی جگہ بیٹھی تھی جب اچانک ایک سیاہ گاڑی درگاہ کے باہر آ رکی۔ یہ کوئی عام گاڑی نہیں تھی، لمبی چمچماتی ہوئی جیسے کسی مغرور آدمی کا غرور اس پر چمک رہا ہو۔ دروازہ کھلا اور ایک لمبا وجیح مگر سخت نظر آنے والا آدمی باہر نکلا۔ کالا سوٹ، چہرے پر جمی سختی اور آنکھوں میں کسی انجانی ضد کی چمک تھی۔ وہ سیدھا حیا کی طرف بڑھا۔ زائرین اس اجنبی کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ معاویہ ہمدان کو پہچاننے میں کسی کو دیر نہ لگی۔ شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکونز میں سے ایک، ایسا شخص جس کی دولت کی مثالیں دی جاتی تھیں، مگر وہ یہاں کیا لینے آیا تھا؟ حیا نے نظریں اٹھائیں اور ایک لمحے کے لیے اس آدمی کو دیکھا جیسے اسے پرکھ رہی ہو۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ معاویہ کی آواز سخت تھی جیسے وہ حکم دے رہا ہو، درخواست نہیں کر رہا۔ حیا نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر مسکرا کر بولی، تمہیں غلطی لگی ہے، میں فقیر نہیں ہوں، کوئی شہزادی نہیں، مجھے کسی شہزادی کی ضرورت نہیں۔ معاویہ نے قدم آگے بڑھائے، مجھے ایک ایسی عورت چاہیے جو قسمت بدل سکے۔ حیا کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی، قسمت بدلنے والے اللہ ہیں، میں تو خود کسی کی دی ہوئی روٹی کھاتی ہوں، کسی کو کیا دوں گی؟ درگاہ کے صحن میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگ قریب آ گئے، کچھ نے دور کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھنے میں دلچسپی لی۔ معاویہ کو لوگوں کی موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی نظریں صرف اس فقیرنی پر تھیں جس کے چہرے پر نہ حیرت تھی، نہ کوئی لالچ، نہ خوف۔ میں نے سنا ہے تمہاری مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ معاویہ کی آواز میں کچھ عجیب سا تاثر تھا، یقین یا تذبذب، شاید دونوں۔ حیا نے ہلکا سا قہقہ لگایا، یہ تو لوگوں کی کہانیاں ہیں، اگر ایسا ہوتا تو میں خود یہاں بیٹھی نہ ہوتی۔ تم نکاح کرو گے مجھ سے؟ معاویہ نے سیدھا سوال داغا۔ یہ جملہ سنتے ہی حیا کے چہرے کی نرمی غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، نہ خوف نہ حیرت، بلکہ سختی۔ نہیں۔ سناٹا چھا گیا۔ جو لوگ تماشا دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ معاویہ خود بھی چند لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ کسی نے اس کی بات کو رد کر دیا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ معاویہ نے دوبارہ پوچھا، جسے شاید سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ میں نے کہا نہیں۔ حیا کا لہجہ اب صاف اور مضبوط تھا، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ تمہیں سوچنے کا وقت چاہیے۔ معاویہ کی آنکھوں میں غرور تھا، جیسے اسے یقین تھا کہ آخر کار یہ فقیرنی ہار مان ہی لے گی۔ مجھے کسی وقت کی ضرورت نہیں، حیا نے دو ٹوک کہا۔ میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گی، چاہے تم آسمان سے سونا برسا دو یا زمین ہلا دو۔ درگاہ میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی، کچھ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، کچھ نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ معاویہ کی آنکھوں میں غصے کی لہر ابھری، مگر وہ ضبط کر گیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس موقع کو ٹھکرا رہی ہو؟ وہ آگے جھک کر بولا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اس فقیری میں رہنا ہے کیا؟ لوگوں کی دی ہوئی روٹیاں کھانی ہیں؟ فقیروں کی قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کسی مالدار کی نہیں۔ حیا نے سکون سے جواب دیا۔ معاویہ کی آنکھیں چند لمحے کے لیے خطرناک حد تک گہری ہو گئیں۔ وہ اب بھی اس فقیرنی کو جواب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کل صبح یہی وقت پھر میں آؤں گا، سوچ لو قبول ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر معاویہ پلٹا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ لمحوں میں گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی، مگر درگاہ میں موجود ہر شخص حیرانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک بوڑھا فقیر قریب آیا اور حیا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، یہ آدمی خطرناک لگتا ہے، دولت مندوں کی دنیا عجیب ہوتی ہے، اس میں صرف زنجیریں ہوتی ہیں، سکون نہیں۔ حیا نے بوڑھے کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے مسکرایا۔ فقیروں کی قسمت میں زنجیریں ہی ہوتی ہیں بابا جی، بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ کسی سونے کی زنجیر پہنتا ہے، کوئی لوہے کی، اور کوئی نظر نہ آنے والی زنجیر میں قید ہوتا ہے۔ بوڑھا خاموش ہو گیا، وہ جانتا تھا یہ لڑکی عام نہیں تھی۔ رات جب درگاہ کی روشنی مدھم پڑ گئی اور ہر طرف سکون چھا گیا تو حیا آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑائی،
یہ قسمت کا کھیل ہے یا کسی کی آزمائش؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ صبح کی روشنی کے ساتھ معاویہ ہمدان دوبارہ لوٹے گا اور اس کی زندگی میں ایک ایسا طوفان لے آئے گا جو سب کچھ بہا لے جائے گا۔ حیا نے رات درگاہ کے صحن میں گزار دی۔ نیلی چادر اوڑھے وہ مزار کے سبز گنبد کو تکتی رہی۔ ہوا میں لوبان کی خوشبو گھلی تھی۔ کہیں قریب کوئی دھیمی آواز میں قرآن پڑھ رہا تھا اور درگاہ کے بڑے دروازے پر بیٹھے فقیر اونگ رہے تھے، مگر نیند حیا کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ معاویہ ہمدان کے جملے بار بار دہرا رہی تھی، تم نکاح کرو گی مجھ سے؟ اور اس کا اپنا جواب، نہیں۔ کتنی عجیب بات تھی۔ دولت مند مرد عام طور پر خوبصورت نازک اندام لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں جو وہ خوشبوؤں میں بسی ہوں، جن کے کپڑے ریشم کے ہوں، جس کی ہنسی نازک شیشے جیسی کھنک رکھتی ہو۔ پھر یہ شخص ایک فقیرنی کے پیچھے کیوں پڑ گیا تھا؟ وہ بھی ضد میں؟ یہ کوئی کھیل تھا یا واقعی قسمت کا کوئی مذاق؟ صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے ہی درگاہ میں ہلچل مچ گئی۔ بابا یوسف جو سالوں سے درگاہ کی خدمت گزار تھے، آج خلاف معمول سخت نظر آ رہے تھے۔ حیا بیٹی، ان کا لہجہ نرم تھا مگر آنکھوں میں کوئی سختی تھی۔ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ حیا چونکی، یہ جگہ تو سب کے لیے ہے بابا، پھر میرے لیے کیوں نہیں؟ بابا یوسف نے آنکھیں چرائیں۔ بیٹا، عورت کے اکیلے درگاہ میں رہنا ٹھیک نہیں۔ تم جوان ہو، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ یہ لوگ کب سے میری پرواہ کرنے لگے؟ حیا کی مسکراہٹ میں تلخی تھی۔ جب میں بھوکی تھی تب کسی نے نہیں کہا کہ درگاہ میں رہنا ٹھیک نہیں، اور آج جب کسی مالدار نے نکاح کا سوال کیا ہے تو تب میرا یہاں رہنا غلط لگ رہا ہے۔ بابا یوسف نے گہری سانس لی۔ بیٹی، ہر بات زبان سے کہنے کی نہیں ہوتی، کچھ فیصلے وقت پر چھوڑ دینے چاہیے۔ اب حیا کو سمجھ آیا، یہ معاویہ ہمدان کا کھیل نہیں تھا، بلکہ درگاہ کے لوگ بھی اس کھیل کا حصہ بن چکے تھے۔ دن چڑھتے ہی وہی چمچماتی گاڑی دوبارہ درگاہ کے دروازے پر آ رکی۔ لوگ پہلے ہی جانتے تھے کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ معاویہ گاڑی سے اترا، سیاہ لباس، غرور میں ڈوبا ہوا چہرہ۔ وہ سیدھا حیا کے پاس آیا، جیسے سب کچھ طے ہو چکا ہو۔ فیصلہ کیا تم نے؟ حیا نے بے ساختہ پیچھے ہٹنا چاہا مگر پیچھے کوئی راستہ نہیں تھا۔ تمہارے لوگ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس کی آواز میں شکستگی تھی۔ تمہیں میری مرضی نہیں بلکہ میری بے بسی چاہیے تھی جو تمہیں مل گئی۔ معاویہ کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی، جیسے اس نے جنگ جیت لی ہو۔ تو نکاح کے لیے تیار ہو؟ حیا نے آخری بار درگاہ کی دیواروں کو دیکھا، وہی دیواریں جہاں اس نے برسوں پناہ لی تھی، جہاں کبھی اس کی ہنسی گونجی تھی، جہاں کبھی اس نے خود کو آزاد سمجھا تھا۔ قبول ہے، وہ آہستہ سے کہتی چلی گئی۔ نکاح ہوا مگر جیسے کوئی جنازہ پڑھا جا رہا ہو۔ درگاہ کے صحن میں بیٹھے فقیروں نے دعا کرے ہاتھ اٹھائے مگر آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ آگے بڑھایا۔ معاویہ نے فوراً دستخط کیے جیسے کوئی کاروباری معاہدہ ہو، اور پھر قلم حیا کی طرف بڑھا دیا۔ حیا نے قلم پکڑا، چند لمحے کاغذ کو گھورا اور پھر ہاتھ آگے بڑھا کر دستخط کر دیے۔ بس کہانی ختم۔ مگر نہیں، کہانی تو اب شروع ہوئی تھی۔ معاویہ نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی چلنے لگی، درگاہ پیچھے چھوٹ گئی۔ حیا خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، جیسے وہ کچھ یاد رکھنے کی کوشش کر رہی ہو، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہتی ہو۔ گاڑی کے شیشے سے باہر دنیا ویسی ہی تھی، روشن، تیز، زندہ، مگر حیا کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ آئی ہو۔ وہ درگاہ، وہ گنبد، وہ سفید چادر جس پر لوگ سکے پھینکتے تھے، وہ سب کچھ جو اس کی پہچان تھا، وہ کہیں بہت دور رہ گیا تھا۔ معاویہ نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر سامنے دیکھنے لگا۔ یہ نکاح ایک معاہدہ ہے، اس میں محبت کی کوئی جگہ نہیں۔ اس نے آخرکار خاموشی توڑی۔ حیا ہلکا سا مسکرائی مگر وہ مسکراہٹ کسی چوٹ کی طرح لگی۔ فقیروں کو محبت کا سبق کون سکھاتا ہے صاحب؟ ہم تو مانگنے والے لوگ ہیں اور محبت دینے والوں کا کام ہے۔ معاویہ چند لمحے خاموش رہا، پھر گاڑی ایک بڑے عالیشان محل کے دروازے پر رک گئی۔ حویلی کا دروازہ کھلا، اندر فوارے بہہ رہے تھے، مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں، نوکر قطار میں کھڑے تھے، مگر حیا کو لگا جیسے وہ کسی قید خانے میں قدم رکھ رہی ہو۔ خوش آمدید، معاویہ نے دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی کہا، یہ تمہارا نیا گھر ہے۔ حیا نے نظر گھمائی، ہر چیز سنہری تھی مگر یہ سنہری قید تھی۔ یہ نکاح، یہ محل، یہ سب کچھ زنجیر بن چکا تھا۔ وہ آزاد تھی مگر نہیں تھی۔ وہ اس قید کا پہلا دن تھا مگر اسے معلوم تھا کہ یہ قید ہمیشہ کے لیے تھی۔
سامنے شیشے جیسے چمکتے میناروں والی حویلی کھڑی تھی، کسی محل جیسی، مگر اس کے دیواروں میں قید کی بو تھی۔ معاویہ گاڑی سے اترا، دروازہ نوکر نے کھولا۔ ایک لمحے کے لیے وہ رک کر حیا کی طرف مڑا۔ اترو، یہ حکم تھا، گزارش نہیں۔ حیا نے آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر آئی۔ زمین اس کے لیے اجنبی تھی، دیواریں، دروازے، اندر کھڑے لوگ، سب اجنبی۔ نوکروں کی نظریں عجیب سی تھیں، کچھ حیران، کچھ طنزیہ، کچھ تحقیر سے بھری ہوئی۔ کسی کے ہونٹوں پر تمسخر تھا، کسی کے ماتھے پر تیوریاں۔ یہ تمہاری نئی بیوی ہے صاحب؟ ایک بوڑھی عورت، شاید پرانی ملازمہ تھی، آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہی ہو کہ اس شان و شوکت والے گھر کا وارث ایک فقیرنی کو لا کر کھڑا کر سکتا ہے۔ معاویہ نے ایک سرسی نظر سب پر ڈالی، پھر آگے بڑھا۔ یہ میری بیوی ہے، اور اس گھر میں جو میرے حکم پر چلتا ہے وہ اس کی عزت کرے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ گھر چھوڑ سکتا ہے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے وہ سیدھا چلتا رہا، بغیر پیچھے دیکھے۔ حیا چند لمحے اپنی جگہ کھڑی رہی، پھر قدم اٹھائے۔ اندر داخل ہوتے ہی اس پر خوشبوؤں کا حملہ ہوا۔ لوبان، چنبیلی، عطر، مہنگے پھولوں کی خوشبو جو اس کی میلی چادر سے بالکل متضاد تھی۔ قالین اس کے پاؤں کے نیچے دب رہے تھے، چھت پر جھومر چمک رہے تھے، دیواروں پر مہنگی پینٹنگز لگی تھیں، مگر یہ سب اس کے لیے بے معنی تھا۔ بیٹھو، معاویہ کی آواز نے خاموشی توڑی۔ وہ ایک بڑے قیمتی صوفے پر بیٹھ چکا تھا اور انگلیوں سے سگار گھما رہا تھا۔ حیا نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر سیدھی کھڑی رہی۔ بیٹھنے کی عادت نہیں۔ معاویہ نے سگار سلگایا اور دھواں چھوڑتے ہوئے بولا، یہ عادتیں اب بدلنی ہوں گی۔ حیا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، مزاج نہیں۔ معاویہ نے سر جھکا کر سگار کو راکھ جاڑی، پھر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہیں یہ بات آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، میں نے تم سے محبت کے لیے شادی نہیں کی۔ حیا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، مگر اب کی بار اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ مجھے تم سے بس ایک چیز چاہیے، میرا وارث۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ وہ رات حیا نے اپنی نئی قید کے کمرے میں گزاری۔ کمرہ محل جیسا تھا، قیمتی پردے، سفید کمبل، شیشے کے فانوس، مگر وہی بوجھل ہوا، وہی اجنبیت۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر چاند کی روشنی حویلی کے باغ میں گر رہی تھی، درخت ہلکی ہلکی ہوا میں ہل رہے تھے، مگر سب کچھ خاموش تھا، جیسے یہ گھر زندہ ہو کر بھی بے جان تھا۔ دروازہ ہلکے سے کھلا۔ وہ مڑی تو دیکھا، بوڑھی ملازمہ ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ صاحب نے بھیجا ہے۔ حیا نے گلاس نہیں پکڑا، صرف اسے دیکھا۔ صاحب کو کہہ دینا میں خیرات نہیں لیتی۔ بوڑھی عورت کے چہرے پر ایک عجیب سی حیرت ابھری، جیسے وہ اس جواب کے لیے تیار نہ تھی۔ یہ خیرات نہیں ہے بی بی، یہ حکم ہے۔ حیا نے ایک نظر گلاس پر ڈالی، پھر مسکرا کر بولی، جو تمہارا مالک مجھے قید رکھ سکتا ہے وہ مجھے مجبور بھی کر سکتا ہے، مگر اسے یاد رکھنا چاہیے کہ میں ایک فقیرنی تھی۔ فقیر لوگ کسی چیز کے عادی نہیں ہوتے، نہ کھانے کے، نہ پینے کے، نہ رہنے کے، نہ محبت کے۔ بوڑھی عورت نے سر جھکا لیا اور چپ چاپ چلی گئی۔ صبح کے وقت جب حیا نماز پڑھ کر پلٹی تو معاویہ کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، حیا نے سکون سے دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے کہا۔ اب یا تب جب آپ کے پاس میرے لیے وقت ہو۔ معاویہ نے لب بھینچ لیے، مگر پھر ضبط کر گیا۔ یہاں تمہیں میری بات ماننی ہوگی، یہ میری دنیا ہے اور میرے اصول ہیں۔ حیا نے ہلکی مسکراہٹ دی۔ فقیروں کو اصولوں کی قید نہیں ہوتی صاحب، مگر جو زنجیر ڈال دی جائے وہ پہنی ضرور جاتی ہے۔ معاویہ نے کچھ لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر ایک طویل سانس لی۔ تمہیں جلد ہی عادت ہو جائے گی، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ وہ ایک فقیرنی تھی جو محل میں آ تو گئی تھی، مگر اس کے دل کے دروازے ابھی بھی آزاد تھے۔ صبح کی روشنی محل نما حویلی کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر حیا کے لیے یہ روشنی کسی اجنبی لمس کی طرح تھی، بے جان، بے حس، بے رنگ۔ وہ ابھی تک اس زندگی کو قبول نہیں کر پائی تھی جو معاویہ نے اس پر مسلط کی تھی۔ یہ حویلی، یہ سنہری دیواریں، یہ مہنگے فانوس، یہ مخملی قالین، سب کچھ کسی قید کی طرح لگتا تھا۔ گزشتہ رات نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور رہی تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ معاویہ کی نظر میں وہ کیا تھی، محض ایک ذریعہ، ایک عورت جو اسے وارث دے سکتی تھی، یا ایک مہرہ جسے کسی نجومی کی پیشن گوئی نے اس کی زندگی میں زبردستی داخل کر دیا تھا۔ اس دن حیا نے حویلی کے اندر چہل قدمی کا سوچا۔ اس کے پاس کچھ اور کرنے کو تھا بھی نہیں۔ وہ محل نما راہداریوں میں چلتی رہی جہاں ہر طرف خاموشی تھی، جیسے یہ گھر بھی جہاں رہنے والوں کی طرح بے جان ہو۔ اچانک ایک بند دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ وہ دروازہ باقی کمروں کے دروازے سے مختلف تھا، پرانی لکڑی کا، بھاری، جیسے سالوں سے بند ہو۔
حیا رکی، چند لمحے دروازے کو گھورا، پھر بے اختیار ہاتھ بڑھایا اور اسے دھکیل دیا۔ دروازہ چڑچڑاتے ہوئے کھل گیا تھا۔ اندر اندھیرا تھا۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے سانس روکی، پھر اندر قدم رکھ دیا تھا۔ یہ کمرہ باقی کمروں سے مختلف تھا۔ ہوا میں باسی عطر کی خوشبو بسی تھی، جیسے یہاں کسی نے مہنگے عطر چھڑکے ہوں، مگر اب صرف ان کی دھیمی یاد باقی تھی۔ دیواروں پر بھاری پردے لٹک رہے تھے، فرنیچر پر ہلکی گرد جمی ہوئی تھی، جس پہ کمرہ برسوں سے بند لگ رہا ہو۔ اور پھر اس کی نظر سامنے دیوار پر لگی ایک تصویر پر پڑی، ایک عورت کی تصویر۔ وہ عورت غیر معمولی خوبصورت تھی، بڑی گہری آنکھیں، لمبے سیاہ بال، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، مگر اس مسکراہٹ میں کچھ عجیب تھا، جیسے وہ کسی انکہی کہانی کا چھپا رہی ہو، جیسے وہ کسی راز کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ حیا کے قدم خود بخود تصویر کی طرف بڑھے۔ یہ کون ہے؟ وہ بڑبڑائی، جیسے کوئی جواب دے گا، اور تبھی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حیا نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ معاویہ دروازے پر کھڑا تھا، اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ یہ کمرہ تمہارے لیے منع ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر کھینچ لیا۔ چھوڑو مجھے۔ حیا نے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، مگر معاویہ کی گرفت سخت تھی۔ یہ کون ہے؟ حیا نے دوبارہ سوال کیا، اس بار زیادہ شدت سے۔ معاویہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے اس کا غصہ جھوٹا ہو، جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی سختی پر آ گیا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں۔ حیا نے خود کو آزاد کرانے کے لیے ایک آخری جھٹکا دیا اور معاویہ کے گرفت سے نکل آئی۔ کیوں نہیں؟ وہ سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ یہ حویلی اب میرا بھی گھر ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ عورت کون ہے۔ معاویہ نے ایک لمحے کے لیے کچھ بولنا چاہا، مگر پھر اس کا چہرہ پتھر جیسا ہو گیا۔ تمہیں اس بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں، یہ کہتے اس نے حیا کو دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ حیا غصے سے پلٹی۔ کون تھی وہ عورت؟ کیا وہ معاویہ کی پہلی بیوی تھی؟ اگر ہاں تو وہاں کہاں تھی؟ اور اگر نہیں تو پھر وہ اس حویلی میں کیوں موجود تھی؟ کمرے کے باہر کھڑے رہ کر اس نے دروازے کو گھورا، جیسے وہ دروازہ خود اسے حقیقت بتا دے گا۔ معاویہ اسے کیوں چھپا رہا تھا؟ حیا کے دل میں ایک سوال جاگ چکا تھا، اور یہ سوال اس وقت تک مرنے والا نہیں تھا جب تک اسے اس کا جواب نہیں مل جاتا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں تھی تو اس نے سوچا کہ اس گھر کے نوکروں سے پوچھے۔ وہ لوگ جو سالوں سے یہاں کام کر رہے ہیں، انہیں یقیناً کچھ معلوم ہوگا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس گھر میں کوئی بھی سچ بولنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ یہ حویلی سنہری زنجیروں سے جکڑی ہوئی تھی، اور وہ خود بھی ان زنجیروں میں قید ہو چکی تھی۔ حیا کے دل میں وہ سوال کانٹے کی طرح اٹک چکا تھا، جو معاویہ کے غصے اور اس بند دروازے کے پیچھے دفن نہیں ہو سکا تھا۔ وہ تصویر، وہ پراسرار کمرہ، وہ باسی عطر کی مہک، اور معاویہ کی آنکھوں میں چھپی وہ سختی، سب کچھ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس حویلی میں کوئی ایسا راز ہے جسے ہر کوئی چھپانا چاہتا ہے، مگر کیا؟ یہ سوال اس کے دماغ میں کسی ضدی بچے کی طرح لپٹ چکا تھا۔ وہ پوری رات بے چین رہی۔ کھڑکی کے باہر رات کی خاموشی میں درخت ہلکی ہلکی سرسراہٹ کے ساتھ جھوم رہے تھے، مگر اندر اس کے دل میں بے چینی طوفان کی طرح مچل رہی تھی۔ اگلی صبح حیا کے کمرے میں ایک اجنبی سی خوشبو تھی، گلاب اور چنبیلی کی ملی جلی خوشبو، مگر اس میں کچھ اور بھی تھا، کچھ تیز، کچھ اجنبی، جیسے کسی پرانی الماری سے آنے والی بانس۔ حیا نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا، پھر دروازے کی طرف بڑھی، مگر جیسے اس نے دروازہ کھولا اس کا پاؤں کسی چیز پہ پڑا اور وہ توازن کھونے لگی۔ جلدی سے دیوار کا سہارا نہ لیتی تو شاید سیدھی زمین پر جا گرتی۔ اسے نیچے دیکھا تو زمین پر باریک کانچ کے ذرات بکھرے ہوئے تھے۔ چند لمحے تو وہ بس انہیں دیکھتی رہی، پھر آنکھیں سکیڑ کر غور کیا۔ یہ کسی گلاس یا شیشے کی ٹوٹی کرچیاں نہیں لگ رہی تھیں، بلکہ کسی خاص چیز کے ذرات تھے۔ وہ جھک کر ان ذرات کو ہاتھ میں لینے لگی کہ اچانک ایک نوکرانی اندر داخل ہوئی اور حیا کو یوں جھٹکتے دیکھ کر تیزی سے بولی، بی بی زمین پر ہاتھ نہ لگائے۔ حیا چونک کر سیدھی ہوئی۔ یہ کانچ کے ٹکڑے کہاں سے آئے؟ نوکرانی نے سر جھکا کر کہا، شاید رات کو کوئی شیشہ ٹوٹ گیا ہوگا، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ مگر حیا کی نظریں نوکرانی کے ہاتھوں پر تھیں، جو کپ کپا رہے تھے۔ پہلا واقعہ شاید کوئی اتفاق ہوتا، مگر دوسرے دن جب حیا نے کھانے کی پلیٹ اٹھائی تو اس میں ایک عجیب سی بدبو تھی، بہت ہلکی مگر ناگوار، جیسے کسی چیز میں کوئی تلخ چیز ملائی گئی ہو۔ حیا کے دل میں خوفناک خیال آیا۔ اس نے نوالہ لینے کی بجائے چمچ نیچے رکھا اور ملازمہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کھڑی تھی۔ یہ کھانے میں کچھ عجیب سی بو ہے۔ ملازمہ بڑبڑا گئی، نہیں بی بی، کھانا تو تازہ ہے، تم کھا کر دکھا سکتی ہو، حیا نے پلکیں جھپکائے بغیر کہا۔ ملازمہ نے ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر کانپتے ہاتھوں سے چمچ اٹھایا اور ایک نوالہ کھایا۔ یہاں بغور دیکھتی رہی حیا اسے،
چند لمحے بعد ملازمہ کی رنگت زرد ہونے لگی، جیسے کچھ غلط نگل لیا ہو۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یہ سب معمولی واقعات نہیں تھے۔ پہلے وہ کانچ کے ذرات، پھر کھانے میں کسی چیز کی ملاوٹ، اور تیسرے دن سیڑھیوں پہ چکنی تہ جیسے کسی نے جان بوجھ کر کچھ گرایا ہو۔ اگر وہ وقت پر نہ سنبھلتی تو سیدھا نیچے جا گرتی، اور اس سب کے صبر کی حد ہو چکی تھی۔ وہ سیدھی معاویہ کے پاس پہنچی جو اپنے کمرے میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ یہاں کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے، معاویہ نے اخبار سے نظر ہٹائے بغیر ایک ہلکی سی ہنسی ہنسی، جیسے وہ کسی بچے کی کہانی سن رہا ہو۔ یہ سب تمہارے دماغ کا وہم ہے۔ وہم؟ حیا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ پہلے زمین پر کانچ کے ٹکڑے، پھر کانے میں کچھ ملایا گیا، اور آج سیڑھیوں پر تیل، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب میرا وہم ہے؟ معاویہ نے اخبار ایک طرف رکھا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ حویلی بہت پرانی ہے، یہاں کچھ چیزیں خود ہی گر جاتی ہیں، کچھ اتفاقات ہو جاتے ہیں۔ اتفاق؟ حیا کی آنکھوں میں سوال چمکا، یا پھر کوئی سازش؟ معاویہ نے ایک گہری سانس لی، جیسے وہ اس بحث میں پڑنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر تمہیں اتنا ہی شک ہے تو جا کر کسی سے پوچھ لو، لیکن میری زندگی میں اس مسئلے کو لے کر شور مت مچاؤ۔ یہ مسئلہ صرف میرا نہیں، تمہاری بیوی کا ہے، اور اگر تمہیں کوئی پرواہ نہیں تو مجھے بھی تمہارے اصولوں کی پرواہ نہیں۔ یہ کہہ کر حیا مڑی اور کمرے میں سے نکل گئی، مگر معاویہ کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ رات کو حیا نے نوکروں کے ہال کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہاں کے ملازموں کو کیا معلوم ہے، مگر جیسے وہ راہداری میں پہنچی اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ فوراً قریب کے کونے میں دبک گئی۔ دو عورتیں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں اور سرگوشی میں بات کر رہی تھیں۔ صاحب کو نہیں معلوم، مگر اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہم نے، ایک نے آہستہ سے کہا، بس چپ رہو، اگر بی بی کو ذرا سا بھی اندازہ ہو گیا تو سب الٹ ہو جائے گا۔ حیا کی آنکھوں میں حیرت چمکی۔ یہ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں، مگر کیا؟ اب وہ اس راز کو جان کر ہی دم لے گی، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ حیا کے دل میں شک کے بیج پڑ چکے تھے۔ یہ سازش کوئی عام چال نہیں تھی، اور یہ سب اچانک بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کوئی تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس حویلی میں رہے، مگر کیوں؟ وہ ایک ہفتے سے ان عجیب و غریب حادثات کا سامنا کر رہی تھی، اور اب وہ یہ باتیں جان چکی تھی کہ یہ محض اتفاقات نہیں، بلکہ کوئی اس کے وجود کو مٹانا چاہتا تھا۔ مگر اس رات جب اس نے نوکروں کی راہداری میں وہ سرگوشیاں سنی تھیں، تب اس کے اندر ایک نیا سوال جاگ چکا تھا۔ صاحب کو نہیں معلوم، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہم نے، بس چپ رہو، اگر بی بی کو ذرا سا بھی اندازہ ہو گیا تو سب الٹ ہو جائے گا۔ یہ سب کیا تھا؟ کون تھا جو یہ سب کر رہا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اگلی صبح حیا نے حویلی کے پرانے حصے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس گھر کی تاریخ میں ایسا کیا تھا جسے سب چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک پرانی راہداری میں جا پہنچی۔ دیواروں پر لٹکے ہوئے پورٹریٹ وقت کے ساتھ منظم ہو چکے تھے، اور ہوا میں بوسیدگی کی خوشبو تھی۔ یہ جگہ حویلی کے دوسرے حصوں کی طرح چمکدار اور سنہری نہیں تھی، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں زندگی برسوں پہلے مر چکی ہو۔ وہ قدم با قدم آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک اور تصویر پر پڑی۔ وہی عورت، وہی جس کی تصویر اس نے بند کمرے میں دیکھی تھی، مگر اس تصویر کے نیچے ایک تختی لگی تھی جس پر سنہری الفاظ میں لکھا تھا، ساحرہ معاویہ ہمدان۔ حیا کی سانس اٹک گئی۔ یہ عورت جس کا نام بھی اس کے شوہر سے جڑا تھا، کون تھی؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ حیا چونک کر پیچھے پلٹی۔ معاویہ سخت نظریں جمائے کھڑا تھا۔ یہ عورت کون تھی؟ حیا نے سیدھا سوال داغا، بغیر کسی تمہید کے۔ معاویہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ایک نظر تصویر پر ڈالی، اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کچھ چمکا، درد، ماضی کی پرچھائیاں، کوئی ایسا زخم جو وقت کے ساتھ بھرنے کے بجائے مزید گہرا ہو گیا تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ سختی سے بولا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ حیا نے قدم آگے بڑھایا۔ میں تمہاری بیوی ہوں، اس حویلی کا حصہ ہوں، تو پھر یہ میرا مسئلہ کیوں نہیں؟ معاویہ کی آنکھوں میں غصے کی چنگاری لپکی۔ یہ بحث ختم کرو حیا۔ نہیں، حیا نے اٹل لہجے میں کہا، تمہاری پہلی بیوی کون تھی؟ معاویہ، اور وہ کہاں گئی؟ معاویہ کی سانس گہری ہوتی گئی، جیسے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ مر چکی ہے، اس نے آخر کار کہا۔ یہ جملہ حیا کے اندر کسی بجلی کی طرح گوندا۔ کیسے مری؟ معاویہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر رک پھیر کر چلنے لگا۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے حیا۔ مطلب نہیں ہونا چاہیے، یا تم مجھے حقیقت بتانا نہیں چاہتے؟ معاویہ رک گیا، اس کی مٹھی سختی سے بھینچ گئی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ پا رہا ہو۔ سائرہ میری بیوی تھی، وہ اچانک مر گئی تھی، بس یہی حقیقت ہے۔ اچانک؟ حیا نے حیرانی سے دہرایا، کیا مطلب اچانک؟ کوئی حادثہ تھا یا بیماری یا؟ بس معاویہ دھاڑا۔
یہ شخص جو ہمیشہ خود پر قابو رکھتا تھا آج پہلی بار غصے میں بگڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اگر تمہاری بیوی ایک عام حادثے میں مری تھی تو تم یہ سب چھپا کیوں رہے ہو؟ تمہیں میرا اس بارے میں سوال کرنا اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ معاویہ نے رخ موڑ کر تیزی سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں حیا، جو مر چکا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، اور جو حقیقت دفن ہو چکی ہے اسے کھودنے کی کوشش مت کرو۔ یا شاید تم ڈرتے ہو کہ اگر میں کھوج کروں گی تو مجھے اصل حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ معاویہ کی نظریں کسی پتھر کی طرح سخت ہو گئیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آگے بڑھا اور حیا کے بہت قریب آ کر سرد لہجے میں بولا، اگر تمہیں اپنی سلامتی عزیز ہے تو ان سوالات سے دور رہو۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور تیزی سے چلتا ہوا چلا گیا۔ حیا وہیں کھڑی رہی، اس کے اندر عجیب سی ہلچل تھی۔ وہ عورت سائرہ، وہ کیسے مری تھی؟ یہ سب اتفاق تھا یا قتل؟ اور اگر قتل تھا تو کیا معاویہ کا اس میں کوئی ہاتھ تھا، یا پھر وہ بھی کسی چال کا شکار ہو چکا تھا؟ یہ سب کچھ حیا کو مزید الجھا رہا تھا، مگر ایک بات طے تھی، یہ راز جتنا بھی گہرا تھا اسے دفن نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ حیا کو کئی دنوں سے عجیب سی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے وہ سمجھتی رہی کہ شاید یہ سب ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہے، مگر جب ہر صبح اسے چکر آنے لگے، بدن بوجھل محسوس ہونے لگا اور کھانے سے ایک عجیب سی کراہٹ محسوس ہوئی تو اس کے دل میں ایک نیا خیال آیا۔ اس نے کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں تھا، مگر اب وہ خود کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ کیا یہ ممکن تھا؟ کیا وہ ماں بننے والی تھی؟ یہ سوچ اتنی غیر متوقع تھی کہ وہ لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی۔ معاویہ کی باتوں سے یاد آنے لگی، میں نے تم سے محبت کے لیے شادی نہیں کی، مجھے بس ایک وارث چاہیے۔ کیا اس کا یہ انتظار ختم ہونے والا تھا؟ مگر اگر ایسا تھا تو دل میں اتنی عجیب سی بے چینی کیوں تھی؟ حویلی کے اندھیروں میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا تھا جو کسی نہ کسی راز کی چادر میں لپٹا ہوتا، اور اب حیا کے دل میں بھی ایک سوال جاگ چکا تھا، کیا معاویہ اس خبر کو سن کر خوش ہوگا یا پھر خوف زدہ؟ اس رات جب معاویہ اپنے کمرے میں موجود تھا تو حیا نے ہمت کر کے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دروازے پر رکی اور گہری سانس لی اور اندر داخل ہو گئی۔ معاویہ کرسی پر بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا، مگر جیسی حیا قریب آئی اس سے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ کچھ کہنا ہے؟ معاویہ نے مختصر سا سوال کیا۔ حیا نے لب بھینچے، پھر بولی، مجھے لگتا ہے میں امید سے ہوں۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ معاویہ کی آنکھیں ساکت ہو گئی، جیسے اس کے دماغ نے الفاظ کو سمجھنے میں کچھ لمحے لگا دیے ہوں۔ کیا؟ معاویہ کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں، حیا نے آہستہ سے دہرایا۔ معاویہ کا چہرہ یکدم سپاٹ ہو گیا، اس کے ہونٹوں کے کنارے سخت ہو گئے، آنکھوں میں کوئی عجیب سی چمک ابھری، مگر خوشی کی نہیں بلکہ خوف کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حیا کو دل میں پہلا شک ہوا، وہ یہ خبر سن کے خوش کیوں نہیں ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاویہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ حیا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاویہ کی نظریں ایک لمحے کے لیے جھکیں، جیسے وہ کوئی حساب لگا رہا ہو، جیسے وہ کسی خوفناک امکان کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ پھر اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ حیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ معاویہ، تمہیں خوش ہونا چاہیے ہے نا؟ ہاں ہاں، معاویہ نے جلدی سے کہا، یہ تو اچھی خبر ہے، مگر اس کے لہجے میں جھوٹ کی بو تھی۔ حیا کو وہ الفاظ، وہ تاثر، وہ لمحہ سب کچھ غلط محسوس ہونے لگا۔ کیا وہ کچھ چھپا رہا تھا، یا پھر کیا اس کے دل میں یہ خوف تھا کہ اس کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے گا؟ اگلے چند دنوں میں حیا کو حویلی میں ہونے والی تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں۔ نوکروں کی سرگوشیاں، کچھ عجیب نظروں کا اس کی طرف اٹھنا، جیسے وہ سب کچھ جانتے ہوں مگر کچھ کہنا نہیں چاہتے ہوں، اور سب سے بڑھ کر معاویہ کا رویہ، وہ بدل چکا تھا۔ کبھی وہ اس سے نظر چرا لیتا، کبھی وہ غیر ضروری طور پر زیادہ محتاط ہو جاتا، جیسے وہ کوئی خطرہ ہو جس کا اسے اچانک احساس ہو گیا ہو۔ ایک دن حیا نے کچن کی طرف جاتے ہوئے دو نوکروں کو آپس میں سرگوشی کرتے سنا۔ کیا صاحب کو معلوم ہو گیا ہے؟ ہاں، مگر وہ خود بھی حیران ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ اب کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں، مگر اگر ان کا دشمن اب بھی زندہ ہوا تو… اگلی بات حیا نہیں سن سکی، مگر جتنا سنا تھا وہی کافی تھا اس کے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے۔ کیا معاویہ کا کوئی ایسا دشمن تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کوئی وارث ہو؟ کیا اسی لیے سائرہ… حیا کے دل میں خوف نے پنجے گاڑ لیے تھے۔ اگر یہ سچ تھا تو کیا وہ بھی خطرے میں تھی؟ اگلی رات جب معاویہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا تو حیا اس کے کمرے میں گئی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ معاویہ کا ماضی کیا تھا۔ اس نے الماری کے دروازے کھولے، فائلز کے بیچ ایک پرانا زرد ہوتا کاغذ نظر آیا۔ یہ اخبار کی تراش تھی۔
بزنس مین معاویہ ہمدان کی بیوی سائرہ پراسرار طور پر ہلاک۔ حیا کے ہاتھ کام کے وہ قبر پڑنے لگی۔ سائرہ معاویہ کی موت اب تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ایک حادثے کا شکار ہوئیں، جبکہ کچھ حلقے اس موت کو مشکوک قرار دے رہے ہیں۔ اس سے قبل ہمدان خاندان پر ایک نامعلوم دشمن کی جانب سے کئی حملے کیے جا چکے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کوئی سازش؟ حیا کے دل میں ایک طوفان سا اٹھا۔ کیا یہ سب ایک بار پھر ہونے والا تھا؟ کیا وہ بھی سائرہ کی طرح کسی انجانی سازش کی بھینٹ چڑھنے والی تھی؟ معاویہ رات گئے واپس آیا تو حیا اس کا چہرہ بغور دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو معاویہ؟ وہ چونک کر رک گیا۔ کیا مطلب؟ تمہیں یہ جان کر خوشی نہیں ہوئی کہ میں امید سے ہوں؟ تم حیران اور خوفزدہ تھے، کیوں؟ معاویہ نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے بولا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میرے بچے کے بارے میں کسی کو معلوم ہو گیا تو کیا؟ حیا کی آواز لرز گئی تھی۔ تو وہ اس دنیا میں آنے نہیں دیں گے۔ یہ جملہ کسی خنجر کی طرح تھا جو سیدھا حیا کے دل میں اترا۔ کون تھا وہ دشمن؟ کیا سائرہ بھی اسی دشمن کا شکار ہوئی تھی؟ اور اگر یہ سب سچ تھا تو کیا وہ بھی ایک نئی سازش کا حصہ بننے جا رہی تھی؟ حیا کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ شک بھی سر اٹھا رہا تھا۔ وہ سائرہ کی موت کے بارے میں جتنا جاننے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی معاملہ مزید پراسرار ہوتا جا رہا تھا۔ معاویہ کی باتیں، اس کا خوف، وہ راز اس نے چھپا رکھا تھا، سب کچھ کسی گہرے اندھیرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ معاویہ کا کوئی دشمن تھا جو اس کی نسل ختم کرنا چاہتا تھا، مگر وہ کون تھا اور اس کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ یہ سب جاننے کے لیے اسے اصل حقیقت تک پہنچنا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اگلی صبح حیا نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ اس نجومی کے پاس جائے گی جس نے معاویہ کو یہ سب کہہ کر نکاح کے لیے مجبور کیا تھا۔ حیا نے ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ اس پرانے بازار لے جائے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں نجومی بیٹھتا تھا، وہ شخص جس نے معاویہ کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ بازار کی تنگ گلیوں میں دھواں اڑاتی چائے کے دکانوں کے بیچ وہ ایک چھوٹے سے کچے مکان کے پاس جا رکی۔ دروازے پر ایک پردہ لٹک رہا تھا جس کے پیچھے ایک مدھم سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ حیا نے ایک لمحے کو سانس لی، پھر اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ایک جھڑیوں والا بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سفید موتی سے دھندلا چکی تھیں، مگر چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ حیا نے بنا تمہید کے کہا، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ بوڑھے نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ بیٹی، قسمت کے سوال ہر کوئی کرتا ہے، مگر جوابات ہر کسی کو نہیں ملتے۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ حیا کی آواز میں سختی تھی۔ کس بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ معاویہ ہمدان۔ نجومی کے چہرے پر ہلکی سی تبدیلی آئی، جیسے اس نام نے اسے ماضی میں دھکیل دیا ہو۔ کیا کہا تم نے اس سے؟ بوڑھے کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، یہ سوال تم کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر بوڑھے نے گہری سانس لی۔ تو وہ مان گیا تھا؟ کیا؟ حیا کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ بوڑھے نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا، بیٹی وہ سب جھوٹ تھا۔ حیا کو لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ کیا مطلب؟ بوڑھے نے ہلکی سی ہنسی۔ اسے کبھی بھی اولاد نہ ہونے کی بد دعا نہیں دی گئی تھی۔ کیا؟ حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ سب بس ایک کہانی تھی، ایک ایسا جال جو کسی نے اس کے لیے بچھایا تھا۔ لیکن کیوں؟ بوڑھے نے سر جھکایا، جیسے اسے اس بات پر افسوس ہو، کیونکہ اصل بد دعا یہ نہیں تھی کہ وہ کبھی باپ نہیں بنے گا، اصل بد دعا یہ تھی کہ اس کے قریب جو بھی عورت آئے گی وہ مر جائے گی۔ حیا کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہی سچ ہے بیٹی، مگر ایسا کیوں؟ بوڑھے نے ایک طویل سانس لی، پھر کہنا شروع کیا، بہت سال پہلے معاویہ کے خاندان نے کسی کے ساتھ بڑی ناانصافی کی تھی۔ وہ شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا انسان تھا جس کے پاس نہ دولت تھی نہ طاقت، مگر اس کے بد دعا کی تاثیر تھی۔ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا، اس کے حق چھینے گئے، اور جب انصاف مانگنے گیا تو اسے مار دیا گیا۔ حیا ساکت کھڑی سن رہی تھی۔ مرنے سے پہلے اس نے بد دعا دی تھی، معاویہ ہمدان کا خون آگے نہیں بڑھے گا، اور اگر بڑھا تو وہ خون خود اسے ختم کر دے گا۔ حیا کے ہاتھ سرد ہو گئے۔ یعنی جو بھی اس کی زندگی میں آئے گا وہ مر جائے گا؟ بوڑھے نے سر جھکا کر ہاں میں ہلایا۔ حیا کو سائرہ کا چہرہ یاد آیا، وہ تصویر جو حویلی کے پرانے کمرے میں لگی تھی، اس کے چہرے پر وہ پراسرار مسکراہٹ اور معاویہ کا سخت رویہ۔ اس کی پہلی بیوی بھی اس بد دعا کا شکار ہوئی تھی۔ حیا نے فوراً حویلی واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ معاویہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جب دروازہ دھڑام سے کھلا اور حیا اندر آئی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ معاویہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہاری اولاد نہ ہونے کی بات جھوٹ تھی۔ معاویہ کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرانی آئی، مگر پھر وہ سنبھل گیا۔ تم کہاں گئی تھی حیا؟ نجومی کے پاس۔ حیا کی آواز کانپ رہی تھی۔
وہ سب جھوٹ تھا معاویہ، تمہیں بددعا نہیں ملی تھی کہ تم باپ نہیں بن سکتے، بلکہ تمہیں بددعا ملی تھی کہ تمہارے قریب جو بھی عورت آئے گی وہ مر جائے گی۔ معاویہ کے چہرے کا رنگ یکدم سفید پڑ گیا۔ کیا؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ ہاں، اور اسی لیے تمہاری پہلی بیوی مر گئی، اسی لیے تم خوف زدہ تھے جب میں نے کہا کہ میں امید سے ہوں، کیونکہ تمہیں ڈر تھا کہ اگر تمہارا وارث دنیا میں آیا تو وہ بھی مر جائے گا۔ معاویہ کی مٹھی سختی سے بند ہو گئی، جیسے وہ خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، وہ سرگوشی میں بولا۔ یہی سچ ہے۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور اب مجھے بتاؤ، کیا واقعی سائرہ کی موت ایک اتفاق تھی، یا تم جانتے تھے کہ وہ بھی مرنے والی ہے؟ معاویہ خاموش رہا۔ اس کی خاموشی ہی سب سے بڑا جواب تھی۔ حیا کو یوں لگا جیسے دیواریں اس پر گرنے لگی ہوں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ معاویہ کی زندگی میں ایک نئی امید بن کر آئی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک نئی قربانی بننے جا رہی تھی۔ تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ معاویہ نے گہری سانس لی۔ کیونکہ میں خود اس حقیقت کو ماننا نہیں چاہتا تھا۔ اور اب؟ معاویہ نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اب یا تو میں تمہیں کھو دوں گا یا تمہیں بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ حیا کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ یہ نکاح، یہ حویلی، یہ محبت، یہ دشمنی، سب کچھ جھوٹ پر رکھ کھڑا تھا۔ اور سب سے خوفناک سچ یہ تھا کہ اگر وہ یہاں رہی تو شاید وہ بھی سائرہ کی طرح کسی دن بے نام موت کا شکار ہو جائے گی۔ حیا کو ایسے لگا جیسے اس کے قدم تلے زمین نکل چکی ہو۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ معاویہ کی زندگی میں ایک نئی امید بن کر آئی ہے، وہ حقیقت میں ایک نئی قربانی بننے جا رہی تھی۔ نجومی کے الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ تمہیں کبھی اولاد نہ ہونے کی بددعا نہیں دی گئی، بلکہ تمہارے قریب جو بھی عورت آئے گی وہ مر جائے گی۔ یہ سب کسی بھیانک خواب کی طرح تھا۔ معاویہ نے اس حقیقت کو اس سے کیوں چھپایا؟ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ بھی اس قسمت کا شکار ہو جائے گی؟ حیا حویلی میں داخل ہوئی تو اس کا دماغ سوالوں سے بھرا ہوا تھا، مگر جیسے ہی وہ اندر آئی اسے ماحول کچھ عجیب سا لگا۔ ملازمائیں سرگوشیاں کر رہی تھیں، نوکروں کے چہرے پر الجھن تھی۔ وہ سیدھی باورچی خانے کی طرف گئی، جہاں وہی بوڑھی ملازمہ کھڑی تھی جس نے پہلے بھی کئی رازوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ تمہیں سب معلوم ہے نا؟ حیا نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ بوڑھی ملازمہ گھبرا گئی۔ بی بی، میں کچھ نہیں جانتی، جھوٹ مت بولو، مجھے سب معلوم ہے۔ معاویہ کے خاندان نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی تھی، کسی نے بددعا دی تھی، اور اسی بددعا کے تحت سائرہ مر گئی۔ مگر مجھے بتاؤ، یہ سب کس کے اشارے پر ہو رہا ہے؟ بوڑھی عورت کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ بی بی، اگر میں نے کچھ کہا تو مجھے مار دیا جائے گا۔ کون مارے گا تمہیں؟ عورت نے ارد گرد دیکھا جیسے کوئی اسے سن نہ لے، پھر آہستہ سے سرگوشی کی۔ یہ سب صاحب کے چچا کا کیا دھرا ہے۔ حیا نے آنکھیں حیرت سے پھیر لیں۔ چچا؟ کون چچا؟ سلمان ہمدان۔ ملازمہ کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ معاویہ کی نسل آگے بڑھے۔ اسی نے نجومی سے جھوٹ بلوایا، اسی نے سارہ کو ختم کروایا، اور اب؟ حیا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اب کیا؟ اب وہ تمہیں مارنا چاہتا ہے۔ حیا نے خوف کے مارے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی کسی نے دروازے پر زوردار دھکا دیا۔ دو سائے اندر داخل ہوئے۔ ملازمہ کے چہرے پر دہشت طاری ہو گئی۔ بی بی، بھاگ جاؤ، اس نے حیا کو دھکیل کر پیچھے کیا، مگر وہ دونوں آدمی آگے بڑھ چکے تھے۔ بہت زیادہ بول رہی ہے یہ بڑھیا، ان میں سے ایک نے غصے سے کہا۔ صاحب کے چچا کا حکم ہے، اسے ختم کر دو۔ دوسرے نے خنجر نکالا۔ نہیں، حیا چیخی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی ایک چیخ گونجی اور ملازمہ فرش پر گر چکی تھی۔ حیا کا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ یہ سب تم لوگ نہیں کر سکتے، میں معاویہ کو بتاؤں گی۔ معاویہ کو؟ وہ آدمی ہنسا۔ صاحب کے چچا نے کہا ہے کہ اگر تم نے ایک لفظ بھی بولا تو تم بھی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کر پاتا دروازے پر ایک اور دھماکہ ہوا۔ ہاتھ اٹھا لو۔ معاویہ ہمدان دروازے پر کھڑا تھا، اس کے ساتھ پولیس کے اہلکار موجود تھے۔ وہ دونوں آدمی شوق میں آ گئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے پولیس نے انہیں دبوچ لیا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معاویہ، یہ سب تمہارے چچا نے کروایا تھا۔ معاویہ نے سختی سے دانت بھینچے۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا حیا، سلیمان چچا شروع سے میرے خلاف تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا کوئی وارث ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حویلی کا پورا کاروبار اور جائیداد میرے بیٹے کو ملتی، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے۔ حیا کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ تو انہوں نے سائرہ کو بھی؟ ہاں۔ معاویہ کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ انہوں نے سائرہ کو مروایا اور اب تمہاری باری تھی۔ پولیس نے قاتلوں کو گرفتار کر لیا اور چند گھنٹوں بعد سلمان ہمدان بھی گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ رات بہت عجیب تھی۔ حیا نے سب کچھ دیکھا تھا، سازش، قتل، دھوکہ، اور ایک ایسی حقیقت جو اسے پہلے کبھی معلوم نہیں تھی۔ مگر ایک اور خبر اس کی منتظر تھی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد معاویہ کو دیکھ کر مسکرا کر کہا،
مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ معاویہ نے حیرت سے حیا کی طرف دیکھا۔ حیا کے لبوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں خوشی چمک رہی تھی۔ 9 مہینے بعد جب پورے گھر میں بچے کے رونے کی آواز گونجی تو حویلی جو سالوں سے خاموشیوں اور سازشوں میں جکڑی ہوئی تھی، خوشیوں سے جھوم اٹھی۔ معاویہ کے ہاتھ میں اس کا بیٹا تھا۔ میرا وارث، اس نے سرگوشی میں کہا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے۔ حیا نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا، کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تم پر بد دعا تھی؟ معاویہ نے نفی میں سر ہلایا، پھر آہستہ سے حیا کا ہاتھ تھام کر بولا، نہیں، شاید یہ بد دعا نہیں بلکہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوش نصیبی تھی کہ تم میرے پاس آئی۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ یہ حویلی جو کبھی خوف، سازش اور اندھیروں میں قید تھی، اب روشنی اور محبت سے بھر چکی تھی۔ محبت نے بد دعا کو ہرا دیا تھا۔